الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صلوات بھیجیں. حضرات کے مجلس ایک مرحومہ مغفورہ محب اہل بیت کنیز زہرا سلام اللہ علیہا کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں قرآن حکیم کی جس آیت کریمہ کو عنوان بیان قرار دیا ہے اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ آپ نبی کے ذریعے پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے نبی کے ذریعے تمام ملت اسلامیہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے دعوی محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ تم سے بھی محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے. یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے تو میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کی زندگی ایک دن ہر انسان کی زندگی کا اختتام ہے اور ایک دن ایسا ہے کہ جس دن اسے آغوش موت سے ہمکنار ہونا ہے. کوئی بھی ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا. حضرت آدم سے لے کر ابھی تک کے دنیا کے جو مشاہدات ہیں اس میں اس کا امکان ہے کہ کوئی کمسنی مر جائے, کوئی جوانی مر جائے, کوئی بڑھاپے مرے, کوئی بڑھاپے میں بھی اللہ کی طرف سے اسے کچھ عمر عطا ہو جائے. آپ کو تاریخ انسانیت میں ایسے واقعات ضرور ملیں گے انبیاء کے ذکر میں, تذکرے میں, جیسے حضرت نوح کا ذکر جب آپ تاریخ میں ڈھونڈیں گے کہ اللہ نے حضرت نوح کو تبلیغی عمر ان کی 900 برس ہے تو ان کی اپنی ذاتی عمر کتنی ہے یہ تو علم میں نہیں ہے میرے, لیکن 900 برس بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. لیکن جو 900 برس تبلیغ کرتا رہا وہ بھی ایک نہ ایک دن آغوش موت سے ہمکنار ہوا. تو انسان کی طویل سے طویل عمر ہو تب بھی اس کا اختتام موت پر ہے. نہ دولت موت سے روک سکتی ہے, نہ اقتدار موت سے روک سکتا ہے. حضرت سلیمان کا اقتدار کتنا بڑا تھا کہ چرندوں پرندوں انسانوں جناتوں کے اوپر حکومت کر رہے تھے, لیکن اتنی عظیم حکومت رکھنے کے باوجود بھی موت نے اتنی مہلت نہیں دی انہیں کہ وہ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں. یا حضرات علم میں ہوگا کہ جب جناب سلیمان جو نبی ہیں ان کے وقت موت قریب آیا تو اس دن انہیں کچھ ذوق سا محسوس ہوا, کچھ تھکن سی محسوس ہوئی. تو انہوں نے حکم دیا کہ میں آرام کی غرض سے بالا خانے پہ جا رہا ہوں چھت پر, آج کسی سے میں ملاقات نہیں کروں گا. ابھی جا کے بیٹھے نہیں تھے, کھڑے ہی تھے کہ اتنی دیر میں موت کا فرشتہ آ گیا. تو انہی نے سوال کیا, میں نے تو منع کیا تھا کہ آج میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا, تم آ کیسے گئے؟ تو اس نے کہا سلیمان ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, ہم عورتوں کو بیوہ کر دیتے ہیں, بچوں سے لوگوں کی گودیوں کو خالی کر دیتے ہیں. یہ سب جو کہا تو سمجھ گئے. کہا کس ارادے سے آیا ہے؟ کہا اللہ سے ملاقات کے ارادے سے. کہا اتنی مہلت دے دو کہ میں بیٹھ جاؤں. کہا نہیں اتنی مہلت بھی نہیں ہے, جس صورت میں ہے اسی صورت میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو ایک عصا لکڑی لیے ہوئے کھڑے تھے جس کے سہارے سے کھڑے تھے. تاریخ کہتی ہے کہ بیٹھنے کا بھی کی اجازت نہیں ملی اور لوگ حضرت سلیمان سے ملاقات اس لیے کرنے کی غرض سے وہاں نہیں پہنچے کہ حضرت سلیمان نے منع کیا تھا کہ مجھ سے کوئی ملاقات نہ کرے. پتہ کیسے چلا کہ حضرت سلیمان
دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں کہ اللہ نے دیمک کو حکم دیا اور اس عصا کو دیمک نے کھایا۔ جب وہ عصا کھوکھلا ہو گیا تو حضرت سلیمان جو ہے وہ زمین پر یعنی چھت کے اوپر جو ہے وہ ان کا جسد جو ہے وہ گرا، تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو موت سے کسی کو بھی جو ہے وہ نجات نہیں ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ مخلوق اول جس کی محبت میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا، عالمین کو پیدا کیا، سورج کی چمک جن کی محبت میں ہے، ستاروں کا جو غنچہ ہے جن کی محبت میں خلق کیا گیا، سمندروں کو وسعت جن کی محبت میں دی گئی، پیڑوں کو ہریالی جن کی محبت میں ملی، کلیوں کو چٹک جن کی محبت میں ملی، پھولوں کو مہک جن کی محبت میں ملی، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ جن کی محبت میں خلق کیا گیا، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ایک صلوات اور بھیج دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ آپ دیکھیں کہ انہیں بھی آغوش موت سے ہمکنار ہونا پڑا۔ تو مرنا سبھی کو ہے، جب مرنا سبھی کو ہے تو مرنے کے بعد خالی مر کے مٹ نہیں جانا ہے کہ چیز تھی آپ کے استعمال میں رہی، خراب ہو گئی، آپ نے اسے پھینک دیا، بلکہ انسان نے اس دنیا میں آ کر جو کچھ کیا ہے اس کی سزا یا جزا اسے ملے گی۔ اسی لیے امیر کائنات مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا علی نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی میں کیا ہوتا ہے؟ جو بویا جاتا ہے وہی اگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ چاول بوئیں تو گیہوں نکل آئے، اور گیہوں بوئیں تو چاول نکل آئے۔ جو آپ بوئیں گے وہی نکلے گا، یعنی جو انسان اس دنیا میں کرے گا وہی اسے جزا کی شکل میں یا سزا کی شکل میں اسے آخرت میں ملے گا۔ اچھا، دنیا کی سزاؤں سے آدمی گھبراتا ہے۔ جو شاطر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی دنیا کی سزاؤں سے گھبراتے ہیں۔ بڑے سے بڑا کوئی گناہگار ہو اور بڑا سے بڑا کوئی شاطر ہو اور اسے سزا سنائی جائے تو وہ آخری حد تک یہی کوشش کرتا ہے کہ ہم سزا سے بری کر دیے جائیں، جبکہ دنیا کی سزا بہت ہلکی ہے آخرت کی سزا کے مقابل۔ تو عزیزان گرامی، اس دنیا میں ہمیں ایسے کاموں کو انجام دینا ہے، ہمیں اس دنیا میں اس طرح سے زندگی بسر کرنا ہے کہ آخرت میں ہم سزا سے محفوظ رہیں، آخرت میں دشواریوں سے ہم محفوظ رہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے چھوٹے چھوٹے اعمال کا بڑا بڑا اجر رکھا ہے کہ تم اپنے اعمال کے پلے کو بھاری کرو۔ جب تمہارا اعمال کا پلہ بھاری ہو جائے گا تو تمہیں مرنے کے بعد نجات ملے گی۔ عزیزان گرامی، تو ہر لمحے ہمیں اپنے گناہوں پر بھی نظر رکھنا چاہیے ہے، اور خالی گناہوں پر نظر نہ رکھیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ان گناہوں کی توبہ کریں، ان گناہوں کے لیے استغفار کریں، ان گناہوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں معذرت کریں، اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، یا بڑا ہی گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیے اس فلسفے کو بھی آپ سمجھیے، اگر انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے ایک گناہ کرنے کے بعد، اسے یہ ہو جائے کہ اب یہ گناہ معاف نہیں ہوگا اور اب ہم آخرت ہماری گئی، تو پھر وہ اور برائیوں کی طرف بڑھ جائے گا کہ اب تو پٹنا ہے ہی، اب تو ہمیں سزا ہونا ہی ہے۔ جیسے کسی کو سزائے موت سنا دی جائے تو اگر اسے موقع مل جائے تو کہے گا ٹھیک ہے، ایک مرڈر کیا تھا، سزائے موت تو اب تو ہمیں پھانسی کے پھندے والے تک نہیں ہے، اب چاہے ہم 10 آدمیوں کو مار دیں، توجہ آیا نہیں ہے۔ تو اسی لیے قدرت نے پیغمبر کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ تم توبہ کرو اپنے کیے ہوئے گناہوں پر، معافی مانگو اپنے کیے ہوئے گناہوں کی، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ صلوات اور بھیج دیجئے محمد۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، ہوشیاری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کے اوپر نظر کرتے رہیں اور ہماری نظریں
ہمارے کردار کے اوپر رہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ دیکھیں ایک اچھا ترقی یافتہ بزنس مین وہ ہے جسے اپنے کاروبار کے نفع اور نقصان کا علم ہونا چاہیے کہ اس نے جو کاروبار کیا اس میں کتنا اسے نفع ہو رہا ہے اور کہاں پر اسے نقصان ہو رہا ہے۔ اگر وہ نفع اور نقصان پر نظر رکھے گا تو وہ نقصانات سے بچ سکتا ہے اور منافع اسے زیادہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے انسان اگر 24 گھنٹے میں ایک بار اپنے 24 گھنٹے کے کیے ہوئے عمل کے اوپر نظر ڈالے کہ آج اس نے کتنی نیکیاں کی ہیں کتنی برائیاں کی ہیں، تو امکان ہے کہ وہ نیکیوں کو ہو سکتا ہے ایسا بھی کہ جب اس نے نظر کی تو اسے نیکیاں اپنی کم نظر آئیں، برائیاں زیادہ نظر آئیں، تو برائیوں پہ توبہ کر سکتا ہے اور آنے والے دن میں نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ صلوات اور بھیج دیجیے۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہیے اور ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے دنیاوی معاملات میں بھی مذہبی معاملات میں بھی کہ اس دنیا فانی میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں عمومی طور پر ایسا سوچتا ہے جیسے اسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، جیسے اسے ہمیشہ اسی دنیا میں قیام کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، جب کسی نے ملک نے حضرت نوح سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ آپ ہی کی نسل میں سے ایسے افراد ہوں گے کہ جن کی عمریں 70-80 سال کی ہوں گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اتنی مختصر عمر مجھے مل جاتی تو میں ایک سجدے میں پوری عمر گزار دیتا، ایک سجدے میں میں پوری عمر کو تمام کر دیتا۔ عزیزان گرامی، تو یہ زندگی جسے ہم طویل سمجھتے ہیں اطاعت پروردگار کے لیے بڑی قلیل ہے، بڑی مختصر سی زندگی ہے اطاعت پروردگار کے لیے۔ تو ہر موقع ہر لمحے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے ہے کہ اللہ ہم سے راضی رہے۔ اللہ اسی وقت راضی ہوگا جب رسول اور آل رسول راضی ہوں گے۔ صلوات اور بھیجیے گا۔ عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے کسی ناقص ذہن میں ایک سوال پیدا ہو کہ انسان راضی ہو یا نہ ہو، اللہ اور رسول راضی ہو جائے تو کام بن جائے گا۔ دیکھیے، اگر آپ کسی مومن کی حق تلفی کر رہے ہیں تو اللہ اور رسول راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ علی ابن یقین کا وہ واقعہ کہ جس میں وہ ان سے کوئی ملنے کے لیے آیا، کوفے کا رہنے والا، اور انہوں نے اس وقت اجلت میں دیا جو بھی ہو اس سے نہیں ملے۔ جب یہ امام کی خدمت میں گئے ہیں، امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، جب یہ امام کی خدمت میں گئے ہیں تو امام عالی مقام نے کیا فرمایا؟ امام نے ملاقات سے انکار کر دیا، گھبرا گئے، رونے لگے اور پریشان ہو گئے اور کہا مولا میرے لیے جو ہے یہ بڑا سخت لمحہ ہے کہ آپ ملاقات نہیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم پہلے علی ابن یقین سے فرمایا کہ تم اس شخص کو راضی کرو کہ جو تم سے ملنے آیا اگر تم نہیں ملے۔ تو آپ نے دیکھا اگر کسی مومن کا ہم نے دل دکھایا، کسی مومن کو ہم نے ناراحت کیا، کسی مومن کو ہم نے جو ہے اس کے حق کی طلب کر لیا اور اس کے حقوق کو ہم نے ادا نہیں کیا، تو جب تک کہ مومن راضی نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ اور رسول بھی راضی نہیں ہوں گے، اہل بیت پیغمبر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو میں ایک بات عرض کروں کہ اللہ اور رسول اور اہل بیت رسول کو راضی کرنے کے لیے ہم سب کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم مومنین کو بھی راضی رکھیں تاکہ اللہ رسول اور آل رسول راضی ہو جائے۔ ایک صلوات اور بھیجتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، دو قسم کے حقوق ہیں، ایک اللہ و بندے کا حق اور ایک بندے و بندے کا حق۔ بندے اور بندے کا حق یعنی ہمارے اور آپ کے درمیان کے حقوق، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے حقوق، ایک انسان دوسرے انسان کے حقوق، ایک مومن دوسرے مومن کے حقوق ہے۔
اور اس کے علاوہ ماں باپ کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، اولاد کے حقوق ہیں، یہ سب حقوق ہے۔ حق یہ ہے کہ جانور کا بھی حق ہے۔ مولا علی نے دیکھیے ائمہ معصومین نے کوئی پہلو نہیں چھوڑا، جانوروں کا بھی حق ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی پالتو جانور ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں، چرندے ہوتے ہیں۔ مولا علی جب 19ویں ماہ مبارک رمضان کی فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف تشریف لیے جا رہے تھے تو قاضوں نے مولا علی کے لباس کو پکڑا تھا، تو مولا علی نے حضرت ام کلثوم سے کیا فرمایا تھا، بیٹی یہ تمہارے قیدی ہیں، اگر ان کے کھانے کا انتظام کر پانا تو انہیں رکھنا اور ورنہ ان کو آزاد کر دینا۔ ایک صلوات اور بھیجیے گا۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیں کہ جانوروں تک کے حقوق ہیں، تو جب یہ سب حقوق ہیں تو ہمیں ان تمام حقوق کی پابندی کرنا ہے، ان حقوق کی ہمیں خلاف ورزی نہیں کرنا ہے۔ اللہ اور رسول کو راضی رکھنے کے لیے اگر کسی مومن نے کسی مومن کا دل دکھایا بھی ہے تو اس کے جواب میں یہ نہیں ہے کہ آپ بھی اس کا دل دکھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ انسانی فطرت ہے کہ بھئی دل تو آپ کا بھی یہی چاہے گا کہ جیسا اس نے کہا ہے اس کا ویسے ہی جواب دیا جائے، اور یہ تو ایک چوٹی میں بھی صلاحیت ہے کہ اگر اسے دوائیے تو پلٹ کے وہ کاٹ لیتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان مومن یہ سوچ لے کہ مولا ہم نے آپ پر چھوڑا، آپ اولا بالتصرف ہیں میرے نفس پر، آپ کو میرے نفس کا اختیار ہے، آپ معاف کرنا چاہیے معاف کر دیجئے، آپ ہدایت کرنا چاہیے ہدایت کر دیجئے، آپ سزا دینا چاہیں سزا دے دے۔ ایک صلوات بھیجیے گا، ایک اور صلوات بھیج دیجیے گا۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، تو انسان کو اپنے مرنے کے بعد کیونکہ یہ ساری ثواب کی مجلس ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت عرض کیا، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ساری ثواب کی مجلس میں اپنے چھوٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو اس طرح متوجہ کروں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا سے ہمیں کوچ کرنا ہے۔ اس دنیا میں ہم جو کچھ آخرت کے لیے جمع کر سکیں، جو کچھ ہم کر سکیں وہ ہم انجام دیں۔ اس مصروف ترین زمانے میں کہ جس میں انسان بہت مصروف ہے، سبھی مصروف ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ کس طرح کی مصروفیت سبھی کی ہے، ضروری نہیں ہے کہ مصروفیت انسان کی بے جہی ہو۔ حلال رزق کے لیے آپ مصروف ہیں، پھر عزیزوں کے حقوق ادائیگی میں مصروف ہے، کوئی بیمار پڑ گیا تو اس کی عیادت کرنے جانا ہے، کوئی خدا نہ کرے ریلت کر گیا تو اس کے لیے جانا ہے، کوئی مومن کی خبر مرگ سنی تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا ہے، بہت مصروف زمانہ ہے۔ تو شریعت نے ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی بتائے ہیں کہ جن کو آپ کر لیجئے، وقت کم لگے گا لیکن اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ صلوات بھیجیے گا۔ دیکھیے رات میں جاگ کر مثلا عبادت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ایک شب قدر میں مثلا لوگ جاگ جاتے ہیں تو دوسرے دن ان کے لیے ذرا سی مشکل ہوتی ہے۔ ظاہر جو رات بھر جاگے گا بھی دن میں نہ وہ دکان کھول سکتا ہے، نہ کارخانے میں کام سی سکتا ہے، نہ مثلا کہیں ملازمت کر سکتا ہے، پھر وہاں کے حقوق پامال ہوں گے۔ آپ نے مجھے ملازم رکھا ہے دن میں کام کرنے کے لیے اور میں رات بھر نمازیں پڑھتا رہا، اور اب جو دکان پہ گئے تو وہاں اونگ رہے ہیں، کام صحیح کر نہیں رہے، تو یہ بھی تو حقوق کی پامالی ہے۔ تو پھر کیا کون سا ایسا عمل ہے کہ ہم رات بھر سوئے بھی اور ہمیں جاگ کر نماز پڑھنے کا عبادت کرنے کا ثواب بھی ملے؟ ایک صلوات بھیجیے تو عرض کروں۔ بہت توجہ سے سنیے گا، آن لائن بھی مجلس ہے، ظاہر ہے اس وقت آن لائن ہی مجلسیں ہو رہی ہیں، بہت مختصر سے مومنین مجلسوں میں تمام جگہ کی، میں یہاں کی نہیں بات کر رہا ہوں، مومنین شریک ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک فائدہ یہ ہے کہ کسی وقت بھی ہم کسی خطیب عالم ذاکر کو سن سکتے ہیں اور مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو بہت توجہ سے سنیے
رات بھر جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب اگر آپ کو حاصل کرنا ہے، جاگیے بھی نہیں اور عبادت کا ثواب بھی ملے، تو ایسے مشکل مسئلے میں مشکل کو شاہی مدد کریں گے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا علی ہی علیہ السلام مدد فرمائیں گے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ سونے سے پہلے اگر تم باوضو ہو کے سو جاؤ، یعنی جب رات میں آپ نے یہ نیت کی کہ اب سونا ہے بھی، اور باوضو ہو گیا اور باوضو ہو کے سو جائیے۔ اچھا، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مبتلات وضو میں وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس میں نیند بھی ہے، سو جانا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر آپ کی آنکھیں اور کان سو جائیں تو پھر آپ جو ہیں وہ وضو جو ہے ٹوٹ گیا۔ عزیزان گرامی، آپ ذرا غور کیجیے گا شریعت نے کتنی احتیاط کی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مطلب منہ بھی سو جائے، کیونکہ کبھی کبھی لوگ سوتے میں بھی باتیں کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ بچپن میں بچے باتیں کر دیتے ہیں سوتے میں۔ اور میں نے واقعہ سنا تھا کہ ایک بچے کو کرکٹ کا بڑا شوق تھا، اور وہ کرکٹ کا سامان خریدنے کے لیے اس نے اپنے باپ کے جیب سے پیسے نکالے اور جا کے سامان لے آیا۔ باپ کو بھی نہیں احساس ہوا کہ جیب سے پیسے نکل گئے۔ تو جب وہ رات میں سویا تو اس نے اپنے خواب میں دوست کو دیکھا اور اس نے پورا واقعہ وہ بیان کر دیا، اور ابا حضور جو تھے بیٹھے سن رہے تھے۔ انہوں نے سب بیان کر دیا کہ بھئی ایسا ہے، یہ جو بیٹ اور یہ بال ہے، پیسے تو تھے نہیں، وہ ابا کی شرٹ میں سے ہم نے جو ہے پیسے نکالے اور نکال کے یہ سب لے کے آئے۔ تو آدمی سوتے میں بولتا ہے، تو یہ نہیں کہا گیا کہ بولے نہ بولے، توجہ رکھیے گا۔ جب آنکھ اور کان سو جائے تو وضو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کتنا کریم ہے پروردگار کہ اگر ہم نے نیت کی، اب لیٹنے کی، جا رہے ہیں سونے کے لیے، اور وضو کر لیا، تو رات بھر ہمیں جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا آسان کام ہے۔ ارے اگر آپ تمام مستحبات کو ادا بھی کیجئے گا، 10-12 منٹ وضو کرنے میں لگ جائیں گے، ورنہ تو 2-3 منٹ میں وضو جو ہے وہ ہو جائے گا۔ کہ واجبات پر آپ عمل کریں۔ خالی ایک اور صلوات بھیجتے رہیے کیونکہ اصال ثواب کی مجلس ہے، اور اصال ثواب کا مطلب یہ ثواب کا بھیجنا، تو صلوات کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ میں تو عرض کرتا ہوں آن لائن بھی، یا جب اپلوڈ ہو جائے مجلس، جو بھی سنے جب صلوات کی درخواست ہو تو اسے صلوات بھیجنا چاہیے ہے، تاکہ اس کے اجر میں بھی اضافہ ہو، اور جس کے لیے مجلس ہو رہی ہے اصال ثواب کی، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اور آج کے علم یہ بھی ہے کہ یہ سے روزہ مجالس ہیں، آج یہ پہلی مجلس ہے، انشاءاللہ کل بھی، کیونکہ ایام عزائے حسینیہ چل رہے ہیں اور اس میں کثرت مجالس ہیں، تو اس لیے کوشش یہ رہے گی کہ 7 بجے کا اعلان ہے، 7:15 اور 7:30 کے بیچ میں جو ہے وہ مجلس ہر صورت میں شروع ہو جائے گی۔ آپ آ جائیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، نہیں آئیں گے تو ملائکہ سنیں گے، اور ثواب دے دیے گا۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ رات بھر سونے کا ثواب۔ اب کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب آنکھ کھل گئی بیچ میں، ہوتا ہے کنٹینیو 8-9 گھنٹے، بہت کم ایسا ہوتا ہے آدمی سوتا ہے، استنجے کے لیے آنکھ کھل گئی، یا مطلب یوں آنکھ کھل گئی ہے۔ کچھ لوگوں کو رات میں ایک دم سے بھوک لگنے لگتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ کیا پھر سے ہم وضو کر کے سوئیں؟
تو دیکھیے اگر آپ پھر سے وضو کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلی نیند میں اگر آپ نے وضو کر لیا ہے تو رات بھر آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اگر جاگے آپ نے وضو کر لیا، دیکھیے شریعت نے ہر چیز میں سہولت پیدا کی ہے۔ مثلا اگر یہ ہو جاتا کہ جب آنکھ کھلے وضو کرو، تو آپ استنجے کے لیے جاگے، آنکھ کھل گئی، اب آپ وضو کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، سر و پیر کا مسح کرتا ہے، تو اتنی دیر میں وہ نیند بھی اڑ جائے گی، پھر آپ کو انتظار کرنا ہے آدھا پون گھنٹے کا دن۔ تو ایسی صورت میں شریعت نے پہلی نیند کے لیے کہا ہے، مولا کی حدیث ہے کہ پہلی نیند کے سے پہلے اگر تم باوضو ہو کے سو گئے تو رات بھر گویا تم نے جاگ کر عبادت کی ہے۔ کون صلوات بھیجیے گا؟ اور پھر باوضو سونے کے بہت سے فوائد بھی ہیں، باوضو سونے کے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ برے خواب آدمی کو نہیں آتے، شیطانی خوابوں سے محفوظ رہتا ہے، اور پھر سو بھی رہے ہیں اور ملائکہ آپ کے نام اعمال میں عبادتیں بھی لکھ رہے ہیں، یہ کتنی اچھی بات ہے۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں۔ اللہ ہمارے عمل کو قبول کرے، اور جو معصومین نے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے وہ اجر و ثواب ملے۔ حضرت سلمان محمدی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور ختمی مرتبہ تشریف فرماتے، صحابہ اکرام کا مجمع تھا۔ حضرت نے سوال کیا، حضور ختمی مرتبہ میں تم میں سے کون شخص ایسا ہے جو رات بھر جاگ کر عبادت کرتا ہو؟ سناٹا چھا گیا۔ ارے وہاں تو سونے میں پکے ایسے لوگ تھے کہ جنہیں نماز صبح کے وقت جگانے کے لیے غلام کی ضرورت پڑی۔ آج تک ان کی سنت جو ہے اذان فجر میں بعض مسلمانوں کے رائج ہے، الصلاۃ خیر من النوم، یاد ہے نا آپ کو؟ صبح کی نماز اذان جب ہوتی ہے تو غیر شیعہ جو افراد ہیں ان کی مسجدوں سے یہ آواز آتی ہے کہ کیا سونے سے بہتر اللہ کی عبادت ہے؟ یہ کیوں کہ جو زمانے کے خلیفہ بنائے گئے تھے وہ نہیں آنکھ کھل پاتی تھی۔ اب اس زمانے میں موبائل بھی نہیں تھا کہ اعلان لگا کے آدمی سو جائے، تو انہیں غلام رکھا تھا، ایک نائی رکھا تھا جو ان کو جگانے کے لیے یہ جملے کہتا تھا، اور بعد میں وہی جو ہے وہ اذان میں شامل ہو گیا۔ تو ایسے ایسے پکے تو سب بت بنے ہوئے خاموش بیٹھے ہیں، نبی پوچھ رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو رات میں جاگ کے عبادت کرتا ہو؟ سب خاموش رہے۔ علی کا دیوانہ سلمان محمدی کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا کہ میں رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کا ثواب حاصل کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ نہیں کہا کہ میں رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کا ثواب حاصل کرتا ہوں۔ لوگوں نے ان کو دیکھیے، ہم نے ان کو راتوں میں سوتے بھی دیکھا ہے، اور نبی کریم کی خدمت میں یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو سلمان نے کہا اللہ کے نبی آپ ہی فیصلہ کیے، کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ جو باوضو ہو کے سو جائے تو گویا اس نے رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کی؟ اب صلوات اور بھیج دیجیے۔ تو عزیزان گرامی، بہت چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کا اجر و ثواب ہے، تو چھوٹے چھوٹے اعمال کو ہمیں انجام دینا چاہیے، فراموش نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھا جائے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پھر نبی نے پوچھا تم میں سے کون ہے جو دن میں ایک قرآن ختم کرتا ہو؟ ایک قرآن ختم کرتا ہو، کون ہے تم میں سے کہ ایک دن میں قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل کرتا ہو؟ پھر سب خاموش۔ پھر وہی بولے سلمان محمدی کہ میں ہیں ایک دن میں قرآن، بھائی تراویح میں بھی ایک دن میں تراویح نہیں ختم ہو پاتی ہے، 5-7 دن میں، ہفتہ بھر 5 دن، کم سے کم 3 دن 10 پارے۔ اب جس نماز میں 10 پارے پڑھے جاتے ہوں گے، نمازیوں کا کیا حال ہوتا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانے ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے محمد۔ لیکن پوری تلاوت کا ثواب۔ پھر لوگوں نے کہا سلمان یہ کیسے؟ تو
تو سلمان محمدی نے پھر نبی سے کہا اللہ کے نبی آپ نے فرمایا ہے کہ جو ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے 1/3 ثواب اسے ملے گا، جو 2 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے اسے 1/2 ثواب ملے گا، اور جو 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے اسے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے۔ اچھا اب آپ ایک چیز اور سمجھ لیجیے کہ چند چیزیں روزے محشر فریاد کریں گی۔ فریاد کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی۔ پڑوس کی مسجد اگر نماز پڑھنے آپ وہاں نہیں گئے ہیں تو مسجد کی فریاد کرے گی، تو کوشش کیجئے کبھی نہ کبھی پڑوس کی مسجد میں بھی نماز پڑھیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ قرآن جو ہمارے گھروں میں رکھا ہے مگر اس سے ہم نے کبھی تلاوت نہیں کی ہے، تو وہ قرآن بھی فریاد کرے گا۔ اور وہ عالم دین جو آپ کی بستی میں ہے لیکن آپ نے کبھی اس سے کوئی شرعی مسئلہ نہیں پوچھا، بھئی بہت نازک موڑ پہ ہم آ گئے، علماء کی یہاں بھیڑ تو ہوتی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، میں کسی کا تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ سچ بتائیے کتنے ایسے ہوتے ہیں جو شرعی مسائل پوچھتے ہیں؟ فقہی مسائل کی بات ہو رہی ہے، کسی نام کا ترجمہ پوچھ لیجئے، یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے۔ فقہی مسئلہ یہ کہ اپنے نماز میں جو شک و شبہات ہوتے ہوں، جو آپ کو مثلاً مسائل ہیں، مطلب وضو میں اگر ہاتھ سوکھ جائے، مثال کے طور پر وضو کر رہے تھے، تیز گرمی تھی، ہوا گرم چل رہی تھی، کہ ابھی آپ نے چہرہ دھویا اور چہرہ دھونے کے بعد آپ نے دائنا بایاں ہاتھ دھویا اور جب تک کہ مسح کے لیے آپ نے ہاتھ کو اٹھایا تو ہاتھ خشک ہو گیا، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ سوکھے ہاتھ سے تو مسح ہوگا نہیں، تو کیا کریں؟ پھر سے وضو کریں یا ہاتھ کو بھگو لیں؟ پوچھئے بھی کسی سے، تو جواب کیا دے گا کہ آپ کی داڑھی میں جو پانی ہو، جو وضو کرنے میں داڑھی میں، اس سے ہاتھ کو تر کر کے مسح کر لیجئے۔ مگر اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ جس کی داڑھی ہوگی وہی تو کر پائے گا، جو پہلے سے منڈائے ہوگا تو کہاں سے ہوگا؟ ایسا ایک اور صلوات پہ ایک اور صلوات پہ دیجیے۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، ہمیں جو ہے وہ علماء سے دریافت کریں تو قرآن کی تلاوت۔ اب تیسرا سوال کہ تم میں سے کون ہے جو 1 مہینے مطلب پورے سال روزے رکھتا ہو؟ ارے پورے سال سے مراد یہ کہ جو جن تاریخوں میں روزہ رکھنا حرام ہے وہ تھوڑی اس میں شامل ہوگی، مطلب روزے عید ہے تو روزے عید جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ ایسے بہت سے اور بھی مقامات ہیں جس میں روزے مکروہ ہے یا نہیں، ممانعت ہے، لیکن عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت، اب کون ہے جو سال میں روزے رکھے گا؟ بھئی اس وقت بھی آپ کو مل جائیں گے ایسے لوگ جو رجب، شعبان اور رمضان میں روزے پورے مہینے رکھے ہیں، 3 مہینے پورے، کیونکہ شریعت محمدی سے پہلے ان 3 مہینے میں روزوں کا جو تھا رکھنے کا حکم تھا۔ میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، لوگ شریعت محمدی میں پریشان ہوئے جاتے ہیں کہ بڑا سخت ہے شریعت، یہ شریعت سہلہ ہے، آسان ترین شریعت ہے، ورنہ دوسری شریعتوں میں 17 رکعت نہیں 51 رکعت نماز واجب، رمضان میں 3 مہینے، رجب، شعبان، رمضان، یہ 3 مہینے روزے واجب۔
اگر لباس نجس ہو جائے تو وہ دھل کے پاک نہیں ہوگا، اتنا کاٹ کے پھینکیے۔ تو ہندوستان میں تو معاملہ یہ ہوتا کہ روز کپڑے نئے بنانا پڑتے، ادھر سے نکلے تو یوں مثلاً پانی ٹھیلے پر ڈالا، ہاں اب وہ پیچی لیے ہوئے آدمی چلا جا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ تو دین سہلا ہے، اس کے اندر مسائل آسان ہیں، لیکن سال بھر روزے رکھنا، مہینہ بھر میں سب مشکلات محسوس کرنے لگتے ہیں۔ سلمان محمدی نے کہا کہ میں رکھتا ہوں، اور سال بھر میں سال بھر سے زیادہ روزوں کا ثواب حاصل کرتا ہوں۔ تو لوگوں نے پھر تعجب سے پوچھا کیسے؟ تو کہا کہ ہر سال ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں، اور 1 روزے کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے 3 روزوں کا ثواب 30 روزوں کے برابر ہوتا ہے۔ اور پھر رجب، شعبان، رمضان کے پورے مہینے ہم روزے رکھتے ہیں، تو اس طرح سے سال بھر میں سال بھر سے زیادہ روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ محبان اہل بیت پیغمبر، دادان امام مظلوم کربلا، کبھی کبھی ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کا اللہ عزت دیتا ہے، اور پھر اس کی بارگاہ میں جب بھی ایک عادت بنا لیجئے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے کیے ہوئے گناہوں کی توبہ، استغفار لیٹتے وقت کیجئے، نماز کے بعد، ختم نماز کے بعد جہاں تسبیح زہرا پڑھتے ہیں سب استغفار کیجئے، پروردگار تمام گناہوں کو میرے معاف کر دے، اس کی دعا کیجئے، لوگوں سے گزارش کیجئے کہ مغفرت و توبہ کی دعا کریں، اور جب کسی کے مرنے کی خبر سنیے تو اس میت کے متعلق پہلا عمل یہ کیجئے کہ استغفار کیجئے۔ دیکھیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، کبھی آپ غور کیجئے، سوچئے، ہم لوگ کیا کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ دیا، اِسال ثواب کر دیا، اچھی چیز ہے، یہ بالکل بری نہیں ہے، لیکن یہ اس کے اعمال کا وزن بڑھائے گی، لیکن جب ہم اس کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جب سفارش کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ صلوات بھیجیے گا۔ اس کی مغفرت کے لیے تو میں اپنے لیے تو آپ حضرات سے گزارش کروں گا، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب آدمی مر جائے۔ جب میرے مرنے کی خبر آپ تک آئے تو پہلے میرے حق میں استغفار کیجئے گا، میرے گناہوں کی اللہ سے دعا کیجئے گا جو معاف کرے ہیں۔ ایک صلوات اور بھیجیے محمد، اور پھر آل محمد سے دعا کیجئے گا کہ وہ شفاعت فرمائے۔ تمام چیزوں میں سب سے ضروری چیز جو ہے وہ محمد و آل محمد کی شفاعت ہے، کیونکہ محمد و آل محمد کی اگر شفاعت نہیں ملی تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا۔ بہرحال جن مومنہ خوائلہ خاتون کی مجلس میں آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا کہ جناب قربان کاظمی صاحب نے مجھے بتایا، بڑی مومنہ، اور کچھ لوگ ایسے مومن گھر سے ہوتے ہیں کہ خود مومن نہیں بلکہ بھائی بہن شوہر گھر والے بچے پورا ماحول مومنین کا ہوتا ہے۔ تو انہی میں سے یہ مرحومات ہیں، اللہ مرحومہ کے درجات بلند کرے اور ان کے گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ کو معاف کرے، اور محمد و آل محمد کی شفاعت انہیں حاصل ہو۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد۔ پھر یہ زمانہ ادائے امام حسین کا ہے، تو میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ رمضان میں جس طرح سے بہار عزاء، بہار عبادت کا مہینہ رمضان ہے، آپ کا
ایک عمل کئی گنا ثواب دیتا ہے. یہ بہار ازا کا زمانہ ہے، اس میں انشاءاللہ، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ ہماری گزارش ہے اللہ سے اور آل محمد سے، انشاءاللہ اس مہینے میں ایک مجلس کا ثواب کئی مجلسوں کے برابر ہوگا. مرحومہ کے درجات اللہ بلند فرمائے. اے عزاداروں، کربلا کی خواتین کو دیکھیے. آپ بہت سی چیزیں ہم لوگ نہیں سنتے مجلسوں میں، تو نئی سی لگتی ہے، جبکہ نیا کچھ نہیں ہے، سب وہی پرانی کتابوں میں. کربلا کے میدان میں روز عاشور، بعض علماء کا کہنا ہے کہ 4 بیویاں ایسی تھیں جو شہید ہوئی روز عاشور. اللہ اکبر. بس مجلس تمام ہو رہی ہے، جس میں زوجہ وہاب بھی ہیں جن کی عمر کل 12 برس کی تھی، 12 سال کی تھی جی، اور وہاب 17 برس کے تھے اور شادی کو 17 دن گزرے تھے. اور وہ امام حسین کے ساتھ مکے سے ساتھ نہیں ہوئے تھے، وہ تو شادی کے بعد کوفے سے اپنی ماں اور اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں امام حسین کا قافلہ مل گیا. اصل سے کیا قسمت والے تھے کربلا کے شہید. کسی کام سے جا رہے تھے، تجارتی یا گھومنے، جو بھی ہو، اللہ عالم بالثواب. تجارت کی غرض سے غالباً جا رہے تھے کہ امام حسین کا قافلہ ملا، تو احترام حسین پیدا ہوا. جہاں امام حسین کا قافلہ رکتا ہے وہیں سے کچھ دور اپنے قافلے کو روکتے ہیں. یہ 3 آدمیوں کا قافلہ ہے، مختصر تھا، مگر امام حسین کے خطبے سننے آتے ہیں. اور خطبوں نے اثر یہ کیا کہ وہاب، ان کی ماں اور ان کی بیوی کربلا میں اب قیام کر گئے. جب حسین وہاں رکے تو یہ وہیں رک گئے، اور انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں حسین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ تو بزدلی ہے کہ ایک مظلوم کو اتنے ستمگار گھیرے ہوئے ہیں اور میں چھوڑ کے چلا جاؤں. اور یہاں تک کہ روز عاشور جب شہادت کی اجازت مانگی تو امام نے کہا پہلے اپنی ماں اور اپنی بیوی سے رخصت ہو لے. تو وہ بھی نو مسلم تھی، تو وہ کہتی ہے وہاب، تم یہ کہتے ہو نا کہ یہ امام ہیں، معصوم ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، تو ان سے وعدہ کراؤ کہ جنت میں تمہارے ساتھ رہوں گی. وہاب اپنی زوجہ کو لے کے آئے. وہاب کی زوجہ نے مولا حسین کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کے کہا آقا، وہاب کو آپ پر سے ہم قربان کر دیں گے، مگر ایک وعدہ کیجئے کہ جہاں جنت میں وہاب رہیں گے وہیں میں بھی وہاب کے ساتھ رہوں گی. عزاداروں، امام نے وعدے کو پورا کیا، وعدہ قبول کیا. حضرت وہاب گئے، لاجواب جہاد کیا، اور جہاد میں لڑتے لڑتے واپس بھی آئے اور بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا اور کافی یزیدیوں کو فنار کیا. دوبارہ جب گئے تو لشکر نے یلغار بول دی اور حضرت وہاب شہید ہو گئے. مسلم ابن اوسجا کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ سر بیٹے کا کاٹ کے پھینکا. حضرت وہاب کے لیے بھی تاریخ لکھتی ہے کہ ماں در خیمہ پر آ گئی تو ظالموں نے 17 سال کے جوان کا سر کاٹا اور کاٹ کے ماں کی طرف پھینک دیا. ماں نے سر کو بوسہ دیا اور پھر لشکر یزید کی طرف واپس کر دیا کہ یہ حسین پر سے صدقہ ہو چکا ہے، اب ہم صدقہ واپس نہیں لیں گے. لیکن زوجہ وہاب جو ہے وہ خیمے سے دوڑی اور دوڑنے کے بعد کٹے ہوئے گلے پر اپنا سر رکھ دیا. وہاب تم جنت کا سفر کر گئے. اور پھر امام حسین کی شان میں اس نے قصیدے پڑھے، وہیں پر امام حسین کے فضائل پڑھنا شروع کیے
وہاب کی بیوہ نے اور پھر یزیدیوں پر ملامت کی تو شمر ملعون نے اپنے غلام اس کا غالباً نام رستم تاریخ نے لکھا ہے اسے حکم دیا کہ اسے قتل کر دو عزاداروں نے اس کے سر پر وار کیا ارے وہاب کی زوجہ بھی میدان کربلا میں شہید ہو گئی میں کہوں گا مولا حسین آپ کے وعدے پر قربان ہو جائے ارے آپ نے وعدہ کیا تھا وعدہ پورا ہو گیا اب جنت میں جہاں وہاں رہیں گے وہی ان کی زوجہ بھی رہے گی ہاں دادارو لیکن ایک بیوی ایسی بھی ہے جو دادیانوں کو دادیانے گا رہی ہے نیزوں کی اذیتیں ہیں واہ مصیبتہ واہ علیہ واہ حسنہ واہ حسینہ